بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، جب اپنے بھی اسے قبر میں رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کی سب سے اہم رات ہوتی ہے؟ کیا اس رات فرشتے سوال کرتے ہیں؟ اور اگر انسان جواب نہ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ قبر کی پہلی رات انسان پر کیا گزرتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ جو یہاں آیا اسے ایک دن واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصل زندگی یعنی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیابی مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو آگے کے مراحل زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قبر کی پہلی رات معمولی رات نہیں، بلکہ انسان کی ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور جنازہ پڑھ کر قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب آہستہ آہستہ واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے۔ یہ لمحہ انتہائی تنہائی کا ہوتا ہے۔ اب نہ دولت ساتھ ہوتی ہے، نہ دوست، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہر انسان کو ہم نے اس کا عمل اس کے گلے سے لگا دیا ہے۔ یعنی دنیا میں کیے گئے ہر اچھے اور برے عمل کا اثر اب انسان کے سامنے آنے لگتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ دو عظیم فرشتے بھیجتے ہیں جنہیں احادیث میں منکر اور نکیر کہا گیا ہے۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور چند بنیادی سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر انسان دنیا میں ایمان والا، نیک اور اللہ کا فرما بردار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب صرف زبان سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے ایمان اور عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں حق کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری اور ایمان کو اہمیت نہ دی تو وہ صحیح جواب نہ دے سکے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا، ہائے میں نہیں جانتا، میں تو لوگوں کی باتیں دہراتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو اپنی غفلت پر شدید افسوس ہوگا، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد نیک مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا یہی مقام ہوگا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنی نعمتوں تک پہنچ جاؤں۔ دوسری طرف اگر انسان اللہ سے دور رہا ہو تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ یہ منظر اس کے لیے شدید خوف اور حسرت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب سن کر شاید ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہو، کیا قبر کی پہلی رات سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کیا کوئی ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے فضل سے اس آزمائش میں کامیاب بنا سکتے ہیں؟ جب مومن اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں درست جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے مناظر شروع ہوتے ہیں
جن کا دنیا میں تصور بھی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مومن کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے، قبر جہاں تک نگاہ جائے وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومن پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر ہی خیر کی خبر دے رہا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کیا گیا ہر نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک نماز، ایک سچا صدقہ، ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے بہا، ایک مظلوم کی مدد، ایک سچی توبہ، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ لیکن اگر انسان نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، نماز کو چھوڑ دیا، ظلم کیا، جھوٹ بولا، لوگوں کا حقوق پامال کیے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے معاملہ مختلف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر جہنم کی گرمی، اس کی تپش اس تک پہنچتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی دعا سکھائی۔ پہلی راہ میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت ہمیں چند بنیادی اعمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا امر خالص ایمان، اللہ پر سچا ایمان، شرک سے بچنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ دوسرا عمل نماز کی پابندی، نماز بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تیسرا عمل قرآن سے تعلق، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ چوتھا عمل سچی توبہ، انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پانچواں عمل لوگوں کے حقوق ادا کرنا، صرف عبادت کافی نہیں بلکہ والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق دبایا گیا ہو تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینا بہتر ہے، کیونکہ آخر میں فیصلے اعمال کے ذریعے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجیے، اگر آج رات ہی ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے تو کیا ہمارے پاس ایسا سرمایہ ہے جس پر ہم اطمینان ہو؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور بہتان سے محفوظ ہے؟ کیا ہم نے کبھی دل سے توبہ کی ہے؟ یہ سوال دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید دیتا ہے۔ جب تک ایک سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اس کی جان خلق تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں کوتاہیاں ہیں تو آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہو سکتا ہے یہی فیصلہ ہماری قبر کی پہلی رات کو آسان بنا دے۔ یاد رکھے، قبر میں نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ طاقت، صرف ایمان اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کوئی بھی عمل معمولی نہیں، ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی بن سکتی ہے، اور ایک معمولی گناہ بھی اگر مسلسل کیا جائے تو انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، قبر کی پہلی رات ہر انسان نے دیکھ لی ہے، یہ حقیقت بادشاہ اور فقیر، امیر اور غریب، جوان بوڑھے سب کے لیے یکساں ہے۔ لہٰذا آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، والدین اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، قبر کی آزمائش میں کامیاب کرے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور جنت اور فردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔